دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حمل مشکل سے قرار پانا، یعنی بہت ہی مشکل سے حمل قرار پاتا ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا، آپ اولاد کی خوشی سے جو لوگ محروم ہیں، یہ ٹاپک ان کے لیے ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے۔ برائے مہربانی اگر 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے نا تو آپ اس سے سن لیں تو امید ہے آپ کے 10-12 ہزار روپے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ڈاکٹروں کی مہنگی فیس، حکیموں کے مہنگے نسخہ جات، ان سے آپ بچ جائیں گے اگر ان چھوٹی چھوٹی ٹپوں پر عمل کر لیں تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ 10-12 منٹ دے دیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ جو آپ نے ٹائم دینے سے توجہ سے دیں، بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں جہاں سے سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اور کمنٹس میں آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں جی۔ عورت کے بظاہر صحت مند ہونے کے باوجود حمل قرار نہیں پاتا اور وہ اولاد سے محروم رہتی ہے، یا پھر اتفاقاً حمل قرار پا جاتا ہے۔ اسر حمل کا مرض بھی بانجھ پن کی مانند ہے، لیکن اس کا سبب بانجھ پن کی نسبت ضعیف ہوتا ہے۔ یعنی یہ بانجھ پن نہیں ہے، کمزور بات ہے۔ ٹھیک ہے، اسر حمل جو ہوتا ہے یہ بانجھ پن کا نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اسباب، اس کے سبب کیا ہے؟ کیا چیزیں اس کے سبب بنتی ہیں؟ اندہام نہانی کے امراض، ٹھیک ہے، یعنی ویجائنا کے شرمگاہ کے جو امراض ہوتے ہیں۔ زیادتی حس، زیادتی حس سمجھتے ہیں آپ؟ کثرت زیادہ خواہش ہونا۔ ٹھیک ہے، پردے بکارت کی سختی، ہاں پردے بکارت جو ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پردے ہیں سائڈ والے، اس کی سختی، ڈھیلے پن نہیں بلکہ سخت ہونا۔ اچھا جی، آگے یہ ناسوروں کا تچھن میبل ہو گیا۔ آگے سلان رحم، فروج میبل وغیرہ۔ امراض رحم، خصی رحم، صغر رحم، صلابت رحم، میلان رحم، بواسیر رحم، قلت حیض، کثرت حیض، ٹھیک ہے، ورم خصیہ، ٹھیک ہے، آگے ضعیف قاذف، جسمانی عوارض، ضعف بدنی، کمزور جسم یعنی موٹاپا، فساد خون وغیرہ، جنین، اس سے تعلقات کی خرابیاں، جنیتی جھلیوں کی خرابیاں، جنینی رطوبت کی کمی و زیادتی، جنین کا زیادہ بڑا ہونا، جنین کی کمزوری و لاغری وغیرہ۔ ٹھیک ہے، علامات کی بات کرتے ہیں جی۔ اس کی علامات جو ہیں، حیض کم آتا ہے، ماہواری تھوڑی سی آتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل کم آتی ہے۔ یہ بہت زیادہ جریان خون آتا ہے، جریان خون سمجھتے نا آپ؟ یہ بہت زیادہ وہ آتا ہے یا ماہواری کم آتی ہے۔ جماع میں تکلیف ہوتی ہے، ہاں یہ بات بہت زیادہ پوائنٹ کی بات ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مباشرت کے وقت جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کے ہاں حمل کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں مباشرت ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قدرت نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس قدرت میں پہلی مرتبہ جو ہوگا گوارا پن جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پردے بکارت کے پھٹنے میں تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہے لیکن وقتی ہوتا ہے وہ۔ لیکن اگر یہ درد مستقل رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں کوئی خرابی ہے، کہیں سے کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے۔ فطری طریقے میں درد 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد انجوائمنٹ شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ درد کافی عرصے تک قائم رہے، ہر جمعہ میں آپ کو درد ہو، ٹھیک ہے، بجائے انجوائے کرنے کے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مرد کے نفس میں جمعہ کے بعد درد ہو تو اسے بھی سمجھ جانا چاہیے کہ بیٹا اس نے اپنی لائف پیچھے تباہ کر کے آیا ہے، ایسے نہیں اس کے درد ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یا پھر کمزوری ہو سکتی ہے، بدنی قوت وغیرہ، ٹھیک ہے، یا کثرت احتلام ہو سکتا ہے مرد کا، اس وجہ سے اس کے نفس میں ڈھیلا پن، ٹیڑھا پن اور درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اگر مرد کو ہو تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسے ٹیسٹ وغیرہ علاج کی ضرورت ہے، اور اگر عورت کو ہو تو اس کو بھی سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ فطری عمل میں درد نہیں ہوتا بلکہ انجوائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا نا سورۃ روم، ٹھیک میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ کیا کرو؟ سکون۔ اب درد ہو تو وہ سکون تو نہ ہونا چاہیے، تاکہ تم سکون حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورۃ روم، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس میں کہ اگر ہم لوگ سکون حاصل نہیں کر پا رہے تو یہ ہماری کچھ اپنی نالائکی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سکون، ہمدردی اور محبت تو رکھی ہے نا جی۔ یہ تب چیزیں ہوتی ہیں جب ہم نیگیٹیوٹیز سے بچیں گے۔ پورن موویز ہو گئی، فحش فلمیں ہو گئی، ڈرامے، گندے ناولز ہو گئے،
ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچیں گے تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے اندر فطری چیز رکھی ہے، کیا رکھا ہے جی؟ میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، وہ محبت بھی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کا جنسی سکون ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو جنسی طاقت نہ ہوگی تو محبت بھی نہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے، لڑائیاں جھگڑے آئے دن، گھر میں فساد ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل ہم لوگ وجہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی زندگی اپنی تباہ کر چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے عورت کی خواہش جب پوری نہ ہوگی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ صبح ناشتے میں ملنے مارنے یا ویسے گالی گلوچی کرنا ہے نا پورا دن، تو اس نے سکون تباہ کرنا ہے مرد کا، کیونکہ اس سے وہ سکون حاصل نہیں ہوا جو مرد سے ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے نے اپنی زندگی خراب کی ہوتی ہے اس وجہ سے، تو وہ گھر میں ناچاکیاں، ازدواجی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ لڑکپن میں، جوانی میں، تیش میں ہم لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھو گا جس گھر میں بد زبانی زیادہ ہوگی، عورتیں زیادہ چیختی ہوں گی مردوں پر، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ نامرد ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، نہیں، اس وجہ سے کہ یہ رات کو بستر پر اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے دن کو بیوی اس کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ یہ بڑی پوائنٹ ہے، اگر آپ اسے نوٹ کر لیں تو بڑی زبردست ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ رحم سے رطوبت کا اخراج رہتا ہے یا اعضائے نسوانی غیر طبی ہوتے ہیں، مثلا رحم کا چھوٹا ہونا، حمل قرار نہیں پاتا، اگر قرار پاتا ہے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔ عورت ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان رہتی ہے، جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عورت ماں نہیں بن پاتی۔ کتنی یہاں پر افسوسناک بات ہے۔ ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان رہتی ہے، ذہنی طور پر تو وہ رہے گی، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ غیر فطری طریقے سے اس نے انجوائے کیا ہوگا اپنی پچھلی زندگی میں، اب بیچاری اس کو بھگتنا پڑتا ہے اس عمر میں آ کے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ذہنی طور پہ پریشان رہتی ہے اور جسمانی طور پہ بھی رہتی ہے، کیونکہ جو جماع ہے اس سے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے، تو جس سے جسمانی سکون مباشرت سے حاصل نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جسم ٹوٹا لاغر پن، ٹھیک ہے، وہ بے چینی محسوس ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو مباشرت سے وہ سکون حاصل نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے اس کو ذہنی سکون سمجھ لیا ہے، مباشرت یاد رکھیے ذہنی سکون نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی سکون ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ علاج، اسباب کی مناسبت علاج کریں، اندہام نہانی میں کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کریں، رحم، خصیہ رحم، قاذف نالی میں جو خرابی ہے اس کا علاج کیا جائے، ماہواری کو باقاعدگی سے جاری کیا جائے۔ ہاں، یہاں پر بھی بات ہے کہ اکثر عورتیں، خواتین جو ہے نا، ماہواری کو روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہے جانوروں کو بھی کوئی میڈیسن دی جاتی ہے کہ ان کی ماہواری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیل گائیں دیکھ لیں، ان کو جو سیال نما رطوبت ٹپکتی ہے تبھی وہ ایک اشارہ دے رہی ہوتی ہے کہ میں اب مباشرت انٹرکورس کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ لوگ بھی آگے پیچھے کرتے ہیں اپنے جانوروں کو بھی دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ انسان ہے جو بیچارہ فطرت کو بدلتا ہے، اسے غیر فطری طریقے پر لے کر آتا ہے، تبھی اس کے یہ نتائج دیکھنے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ خواتین ہوتی ہیں، سرچ کر رہی ہوتی ہیں، میں نے بہت سے خواتین کو دیکھا ہے کہ ایسی میڈیسن ٹیبلیٹس استعمال کرتی ہیں جی جو ماہواری کے دن کو آگے پیچھے کر دیں۔ کہیں جانا ہے، جیسے کسی کے گھر جانا ہے تو وہاں پر پیریڈز نہ ہوں تو اس کے لیے میڈیسن ٹیبلیٹس استعمال کرتی ہیں تاکہ ماہواری آگے پیچھے ہو جائے، لیکن یہ اس کے پتہ ہے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے؟ آپ کو جو پیریڈ سائیکل ہوتا ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے، جب یہ خراب ہوگا تو آپ کو اس کا اثر جو آپ کو کس پہ پڑے گا؟ فرٹیلائزیشن پر پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کی فرٹیلائزیشن یعنی آپ کے حمل پر اس کا اثر پڑے گا، آپ کی بے اولادی جو ہے اس کے سبب بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو خدارہ ماہواری کو باقاعدگی سے جاری رکھیں، جاری رہنے دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے میڈیسن استعمال نہ کریں، اس کو بند کرنے کے لیے جو فطری قدرتی طریقے ہے اس کو کبھی بھی فطرت سے نہ بدلیں ورنہ اس کے نقصانات بھیانک ہوتے ہیں۔ اچھا جی، علاوہ ازیں مردانہ نقائص یعنی مادہ منویہ کا پتلا پن، مرد کا جو ہے مادہ پانی کی طرح ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، یہ بھی حمل نہ کرانے پانے کی ایک وجہ ہے۔ اچھا، سپر میٹازون کی کمی یا ان کا مردہ ہونا، اچھا، یا طبی طور پر نہ بندنا وغیرہ امراض ہوں تو ان کا علاج کیا جائے۔ اگر سو مزاج رحم کی شکایت ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ اعضائے نسوانی میں اگر کوئی خلقی خرابی ہے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی پیدائشی نقص ہے اس میں تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرجریاں آپ بھلے جتنی کروا لیں۔ رحم کی ساخت میں زیادتی چربی ہو تو مریضہ کو ورزش کروائیں،
یعنی رحم کے ساتھ چربی آس پاس جم گئی ہو، ہاں یہ بھی ایک بانجھ پن کی وجہ ہے۔ اکثر یہ چیزیں جانوروں میں بھی میں نے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، میں نے خود دیکھی ہیں ان چیزوں کو، دیکھا ہے کہ جانوروں کو جو رحم ہے نا جی، خاص طر بھینس گائے کی بات کریں تو اس پہ میں نے ٹریٹ کیا ہے، کچھ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو بانجھ ہوتی ہیں مادہ، ان میں دیکھا گیا ان کے رحم میں نا چربی سی بن جاتی ہے، تو ان کو کیا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اینیمل ڈاکٹر ہیں وہ یہ کرواتے ہیں کہ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چہل قدمی کریں اور ان کی جو چربی ہے یہ ختم ہو، پگھلے، ٹھیک ہے۔ تو رحم کی ساخت میں زیادہ تتی چربی ہو تو مریضہ کو ورزش کروائیں، غذا کی مقدار میں کمی کر دی جائے۔ اچھا جی، یہ تھی کچھ چند ٹپس جو جس کی وجہ سے عمل نہیں کرا پاتا، تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو نیچے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس پہ بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔